بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1980 کی دہائی میں جب پی آئی اے کا سب سے اہم اور منافع بخش ہوائی جہاز بوئنگ 747 تھا تو ایک اور وائڈ باڈی ہوائی جہاز ایئر بس 300 فلیٹ میں شامل کیا گیا۔ 2 دہائیوں تک یہ ہوائی جہاز پی آئی اے میں خدمات سر انجام دیتا رہا۔ پرانے لاہور ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹیز کرتے ہوئے میں نے اس ہوائی جہاز کی بہت سی فلائٹس ہینڈل کی۔ کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہی پیچھے جہاں ہوائی جہاز کھڑے ہوتے تھے 2 اسٹینڈ نمبر 5 اور نمبر 6 اس طرح کے ہوائی جہازوں کے لیے مخصوص تھے۔ 5 نمبر اسٹینڈ کے الٹے ہاتھ پر وی وی آئی پی پارکنگ اسٹینڈ اور لاؤنج تھا۔ 1990 اور اس کے بعد نئے ایئرپورٹ بلڈنگ بننے تک یہی پارکنگ اسٹینڈز استعمال ہوتے تھے۔ جب کبھی وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی تو اسٹینڈ نمبر 4 پر بڑی تیاری کی جاتی، وہاں صفائی کرنے کے بعد گملے وغیرہ رکھے جاتے اور ریڈ کارپٹ بچھائی جاتی۔ ایک روز میری آفٹرنون ڈیوٹی میں وی وی آئی پی موومنٹ ہونی تھی اور صدر پاکستان کا ہوائی جہاز لاہور آنا تھا اور اس اسٹینڈ نمبر 4 پر کھڑا ہونا تھا۔ میں نے کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہو کر جائزہ لیا تو پیچھے بہت تیاریاں ہو رہی تھیں اور ریڈ کارپٹ بچھا دی گئی تھی۔ پروٹوکول کی لمبی سیاہ گاڑیاں آ چکی تھیں اور ریڈ کارپٹ سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑی تھیں۔ اس وقت پی آئی اے کی 2 ایئر بس 300 ہوائی جہاز 5 اور 6 نمبر اسٹینڈ پر کھڑے تھے۔ اس طرح کی صورتحال میں جب کبھی اسٹینڈ نمبر 5 سے پی آئی اے کی ایئر بس 300 پش بیک کرتی تو ہم اسے ٹگ ماسٹر یعنی ہوائی جہاز کھینچنے والے ٹریکٹر کی مدد سے اسٹینڈ نمبر 8 کی طرف پش بیک کرتے اور پھر کھینچ کر ٹیکسی وے پر لے آتے تاکہ ہوائی جہاز اپنی پاور پر جب حرکت کرنا شروع کرے تو پیچھے سے اڑنے والی گرد مٹی وغیرہ اس وی وی آئی پی موومنٹ والے ایریا سے کلیئر رہے۔ میں نے اسی پروسیجر کے مطابق پی آئی اے کی فلائٹ کو پش بیک دیا۔ میں نے کچھ کام کرنے کے لیے سامنے کی طرف منہ کیا، شاید کوئی دوسرا ہوائی جہاز رن وے پر تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایئر بس 300 غلط طرف کو پش بیک کر چکی تھی۔ اس کی دم والا حصہ وی وی آئی پی اسٹینڈ کی طرف تھا، یعنی جب یہ ہوائی جہاز یہاں سے موو کرتا تو پیچھے کافی گڑبڑ ہونے کے امکانات تھے۔ ہوائی جہاز کو یہاں پش کرنے کے بعد ٹریکٹر نے ٹو بار اتاری اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں نے پائلٹ سے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں تو آپ کو یہاں سے انجنز کی اون پاور پر ٹیکسی آؤٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس ہوائی جہاز پر جو کیپٹن تھے وہ بہت ہی پیار سے بولتے تھے اور اے ٹی سی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، سرکار آپ فکر نہ کریں، میں بہت احتیاط کروں گا اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہ کرتے میں پھنس گیا اور میں نے اسے بہت دفعہ کہا کہ بالکل منیمم پاور پر ٹیکسی آؤٹ کریں۔ اب میں دم سادھے کھڑا تھا اور پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ہوائی جہاز نے جب موومنٹ شروع کرنے کے لیے انجنز کی پاور کھولنا شروع کی تو پہلے ہلکا سا گرد و غبار اڑا، پھر گرد کا یہ طوفان تند و تیز ہوتا گیا اور پیچھے وی وی آئی پی اسٹینڈ پر چھا گیا۔ جب یہ گرد و غبار کا طوفان اڑا تو میں نے دیکھا کہ پروٹوکول کے لوگ جنہوں نے سفید شلوار قمیض اور اوپر سیاہ شیروانیاں پہن رکھی تھیں بھاگ کر گاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ ساتھ ہی جو ریڈ کارپٹ بچھائی گئی تھی وہ زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ میں نے اپنا منہ سامنے اور دوسری طرف کو کر لیا کہ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ ریڈ کارپٹ اڑی اور جا کر کالی گاڑیوں کے اوپر گری۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو گملے نیچے گرے ہوئے تھے، ریڈ کارپٹ گاڑیوں کے اوپر پڑی تھی اور لوگ گاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں پی آئی اے کی یہ ایئر بس 300 جگہ کو کلیئر کر کے آگے جا چکی تھی۔ میں نے اسے کال کیا اور کہا، شاہ جی آج آپ نے بیڑا غرق کروا دیا ہے۔ میں نے ایپرن پر موجود اپنی فالو می وین کے ڈرائیور کو کہا کہ فوراً اس ریڈ کارپٹ والی جگہ پہ جاؤ اور وہاں جو سٹاف کام کر رہے ہیں انہیں کہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کارپٹ لگاؤ، اور ساتھ ہی اپنے بندے بھی ادھر ادھر سے پکڑ کر لے جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ شیروانیوں والے لوگ آہستہ آہستہ سیدھے ہو کر گاڑیوں کے پیچھے سے نکل آئے ہیں اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے ادھر ادھر سے بندے پکڑ کر جلدی جلدی کارپٹ جگہ پر بچھوائی، گملے سیدھے کروائے اور صفائی دوبارہ شروع کروا دی۔ میرے باس سیٹو لاہور اس وقت جیپ میں ادھر ہی نیچے پھر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے کنٹرول ٹاور والی سائٹ پہ آئے ہیں، کیونکہ کنٹرول ٹاور والی بلڈنگ میں ہی ان کا آفس تھا، کنٹرول ٹاور کے بالکل نیچے۔ چند ہی منٹ کے بعد میرا انٹرکام بجا اور مجھے معلوم تھا کہ اس پر کون ہوگا اور وہ مجھے کیا کہے گا۔ جو کچھ میرے باس نے مجھے انٹرکام پر کہا ناقابل اشاعت ہے۔ شاید اگلے روز کی بات ہے کہ یہی پی آئی اے کی ایئر بس 300 میری رات کی ڈیوٹی میں کراچی سے واپس آئی۔ اس پر وہی کیپٹن شاہ جی تھے۔ میری آواز سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ مجھے پارکنگ اسٹینڈ پر گاڑی بھیجیں، میں نے آپ کے لیے کچھ بھجوانا ہے۔ میں نے کہا، شاہ جی آپ نے کیا بھیجنا ہے؟
تو کہنے لگے بس مجھے بڑا افسوس ہوا کل جو کچھ ہوا تھا، تو میں کچھ سنیکس وغیرہ لے کر آپ کے ساتھ ٹاور میں چائے پینے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا شاہ جی آپ آ جائیں، سنیکس میں خود منگوا لوں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ گاڑی بھجوائیں۔ میں نے شاہ جی کو بتایا کہ کل کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں کھڑا ہوا میں کسی سے بات کروں؟ میں نے انہیں بتایا کہ فی الحال تو کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے میرے باس کے، جنہوں نے میری تاریخی کھچائی کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس ایئر ٹریفک کنٹرول کیریئر میں اپنی زندگی کے بہت سے لیسن سیکھے۔ اس واقعے سے میں نے یہ سیکھا کہ بعد میں کچھ بھی ہو جائے آپ کریکٹیو ایکشن لینے سے نہ گھبرائیں۔ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو ہو جائے، جہاز کھڑا ہے تو کھڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ذرا نہ گھبرائیں اور کریکٹیو ایکشن لیں۔ مجھے ہر صورت میں ٹریکٹر کو واپس بلوانا چاہیے تھا اور اس ہوائی جہاز کو کھینچ کر ٹھیک جگہ پر لے جا کر سٹارٹ اپ دینا چاہیے تھا۔ اس طرح جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ پی آئی اے ایئر بس 300 ہوائی جہاز کے بعد ایئر بس 310 ہوائی جہاز پی آئی اے کے فلیٹ میں شامل ہوئے۔ پی آئی اے کے پاس اس طرح کے تقریباً 10-12 ہوائی جہاز تھے جو اس کی مڈل ایسٹ اور یورپ کی فلائٹس کے لیے اہم ترین ہوائی جہاز ثابت ہوئے۔ جب پی آئی اے نے بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کو ریٹائر کرنا شروع کیا تو بوئنگ 777 ہوائی جہاز بھی اس کے فلیٹ میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ایئر بس 310 کی بڑی زبردست فلائنگ پرفارمنس ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے تھی۔ ہمارے پاس اس وقت ریڈار نہیں تھا اور ہم نے ہوائی جہازوں کو ایک دوسرے کے لیول کے تھرو جب اوپر نیچے کرنا ہوتا تھا تو ہمیں وہ جہاز بہت اچھے لگتے تھے جن کا ریٹ آف کلائم بہت زیادہ اچھا ہو۔ اس ایئر بس 310 ہوائی جہاز کا ریٹ آف کلائم بہت ایکسیلنٹ تھا اور یہ بہت جلد ہمارے اس لیول کو کلیئر کر دیتا تھا جس پر اس کی مخالف سمت سے آنے والی ٹریفک ہم نے رکھی بھی ہوتی تھی۔ اس پر موجود پائلٹس یہ پریفر کرتے تھے کہ ہم انہیں بے شک لاہور سے ڈپارچر کے بعد نیچے کی طرف مڑنے سے پہلے تھوڑا لمبا چکر لگوا دیں اور وہ بہت جلد نیچے سے آنے والے ہوائی جہاز کے لیول سے اوپر چلے جائیں گے۔ لاہور کنٹرول ٹاور میں ہم کنٹرول ٹاور اور اپروچ پروسیجر کی یونٹس کو کمبائن کر کے ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ایئر بس 310 کے ساتھ کام کرنے میں بہت ایزی محسوس کیا۔ اس ہوائی جہاز پر پی آئی اے کے ایک نامی گرامی اور بہت سخت مزاج کیپٹن بھی ہوا کرتے تھے۔ میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن ان کو پی جے کہتے تھے۔ ان کی اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی اکثر تو میں ہو جایا کرتی تھی۔ پی آئی اے نے لاہور ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پی آئی اے کے پائلٹس کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو کاکپٹ میں بٹھا کر ٹریول کرنا شروع کیا تاکہ وہ پائلٹ کی ورکنگ انوائرمنٹ کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح ان ریٹرن وہ بھی ہمارے پاس یونٹس میں کبھی کبھار آنے لگے کہ کنٹرولرز کے ورکنگ انوائرمنٹ سے بھی آگاہی حاصل ہو۔ میری بھی فیم فلائٹ آ گئی اور مجھے کراچی جانا تھا۔ میں لاہور ایئرپورٹ پر واقع پی آئی اے کے آپریشنز آفس میں پہنچا اور آپریشنز آفیسر کو بتایا کہ آج میری فیم فلائٹ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیے، ابھی کیپٹن صاحب آتے ہوں گے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ ہی ہوائی جہاز پر لے جائیں گے تاکہ آپ کاکپٹ میں ان کے ساتھ ٹریول کر سکیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہوائی جہاز کون سا ہے اور کیپٹن کون ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ایئر بس 310 ہے اور کیپٹن پی جے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ واپس ہی چلے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ان کیپٹن صاحب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بڑے خراب تھے۔ میں سیریسلی واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کیپٹن صاحب آپریشنز روم میں داخل ہوئے اور آپریشنز آفیسر کی طرف آئے۔ آپریشنز آفیسر نے انہیں بتایا کہ یہ شاہد وسیم صاحب ہیں اور انہوں نے آج آپ کے ساتھ فیم فلائٹ پر کراچی جانا ہے۔ اب میں کیپٹن صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان کا کیا رسپانس ہوگا، لیکن بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ شاہد وسیم صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، بہت اچھا وقت کٹے گا، بہت باتیں کریں گے۔ انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور کاکپٹ جمپ سیٹ کا بورڈنگ کارڈ تو مجھے پہلے ہی مل چکا تھا اور ہم ہوائی جہاز پر چلے گئے۔ کاکپٹ میں ان کے ایک کولیگ پائلٹ جمپ سیٹ پر پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کیپٹن صاحب نے ان سے کہا کہ آج آپ کو پیچھے کیبن میں جانا پڑے گا کیونکہ میرے ساتھ لاہور سے ایئر ٹریفک کنٹرولر شاہد وسیم صاحب کراچی تک سفر کریں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی اور بڑا زبردست پروٹوکول مل رہا تھا۔ بہرحال لاہور سے ڈپارچر ہوا اور کیپٹن جب تھوڑے سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ بھرپور باتیں شروع ہوئیں۔ ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں بھی ہوئیں جن پر ہمارے جھگڑے ہوتے تھے۔ آج مجھے ان کا نقطہ نظر پتہ چلا اور میں نے بھی ایئر ٹریفک کنٹرول کا پوائنٹ آف ویو اچھی طرح اور پیار محبت کے ساتھ واضح کیا۔ کیپٹن صاحب نے کیبن کرو کو بلایا اور انہیں کہا کہ شاہد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، ان کی خوب خاطر مدارت کی جائے۔ کاکپٹ میں میرے لیے زبردست ریفریشمنٹ کا بندوبست کیا گیا۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور جلد ہی ہم کراچی پہنچ گئے۔ کراچی اپروچ اور لینڈنگ کے وقت کیپٹن صاحب نے مجھے وہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرول کے کچھ باتیں نوٹ کروائیں
جو میں نے خود بھی وائرلیس پر اس وقت سنی تھی اور محسوس کی تھی۔ میں نے انہیں پرومس کیا کہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھے طریقے سے اپنی کمیونٹی میں ایکسپلین کروں گا۔ ارائیول ہو گیا اور ہوائی جہاز پارکنگ اسٹینڈ پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے باوجود کیپٹن صاحب کاکپٹ میں بیٹھے مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ 10-15 منٹ اور گزر گئے، اس کے بعد پھر وہ اٹھے اور ہم کاکپٹ سے باہر آئے اور بلڈنگ کی طرف چلے گئے۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہنے سے پہلے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، سر میں تو گھر واپس چلا تھا کہ آج آپ کے ساتھ فلائٹ پر نہ ہی جاؤں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تعلقات بڑے خراب ہیں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج آپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت میرے لیے یادگار ہوگا۔ میں نے ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے اپنا یوٹیوب کا یہ چینل شروع کر کے بہت اچھا کیا ہے، وہ اس لیے کہ مجھے آپ کے ساتھ بیہائنڈ دا سین چلنے والی سٹوریز شیئر کرنے کا لطف آتا ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ بھی میری ان کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ الحمدللہ یہ چینل یور فلائٹ ریڈار پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد چینل ہے۔ آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو مزید آگے بڑھنے کا موقع دیجیے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔